السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات میں باب دوم کا حصہ بے جو کہ ہم نے عبادات پڑھا تھا، اور اس میں ٹاپک ہمارا تھا اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اس کا ہم نے آدھا جو چیپٹر تھا وہ ریڈ کر لیا تھا۔ اب اس کا جو باقی کا حصہ ہے چیپٹر کا، اس سے آگے ہم ریڈ کریں گے اور اس کی میں وضاحت کروں گی۔ اذان اور مؤذن کی فضیلت۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اذان اور مؤذن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اذان دینے والے کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مؤذن کو خاص مقام حاصل ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگ اس کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرار ڈالنا پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی۔ اذان دینے کے وقت شیطان ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں پر اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسٹوڈنٹ، اب جتنا میں نے پڑھا ہے اس کی وضاحت کروں گی۔ جو شخص دن کے 5 وقت اذان دے کر لوگوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھا کرتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اذان اور مؤذن کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اذان دینے والے کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مؤذن کو ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ وہ اپنی اذان کے ذریعے مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور مؤذن جتنی دلسوز آواز سے اذان دے گا اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، اس مؤذن کے نامہ اعمال میں اتنا ہی زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف مطلب قطار یا لائن میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص پہلی ہی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور لوگوں کا ہجوم اتنا ہو جائے کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرار ڈالنا پڑ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے لوگوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اذان دینے والے کی آواز جتنی زیادہ وسعت اور زیادہ رقبے تک جائے گی، شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگ جائے گا اور اس جگہ جا کر پناہ ڈھونڈے گا جہاں اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ان کے رب سے دور کرتا ہے اور انہیں گمراہ کرتا ہے، انہیں بہکاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے آگے شیطان کا ہر حربہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک رہنے والے جن اور انسان قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے 7 سال تک اذان دی اس کے لیے آگ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ قدرتی آفات مثلا شدید بارش، سخت قسم کی آندھی، طوفان، زلزلہ وغیرہ کے دوران اذان دینے کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح آتش زدگی کے دوران بھی اذان دینے سے مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ جن، بھوت اور مرگی کی بیماری دفع کرنے کے لیے بھی اذان دینے میں بڑی تاثیر ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنوں کا وجود بھی بنایا ہے، جن میں سے کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ بد، لیکن روز محشر جب حشر کا میدان لگا ہوگا نیک جن اور نیک انسان اذان دینے والے کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے اذان دینے والے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ثواب حاصل کرنے کی نیت سے
7 سال تک اذان دے اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی قدرتی آفات مثلاً بارش، آندھی، طوفان، زلزلے وغیرہ کے دوران اذان دینے کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں آگ لگ جائے، جن، بھوت اور مرگی کی بیماری دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح آج کل جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں۔ اب ہم اذان کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام میں شرعی نقطۂ نظر سے مؤذن پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین بھی قرار دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس پوائنٹ کا کہ اسلامی معاشرے میں مؤذن پر سب سے اہم ذمہ داری جو ہے، بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا امانت دار بھی قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا امانت دار بھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نماز کی زندگی میں نظم و ضبط لانے میں اور پابندی اوقات کا عادی بنانے میں اذان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں کی باجماعت نماز کی تیاری کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اذان مسلمان کی زندگی میں نظم و ضبط یعنی صبر و برداشت اور اسے وقت کا پابند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اذان ہی ایک مسلمان کی باجماعت نماز کا اہم ذریعہ ہے۔ تیسرے پوائنٹ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اذان سننے کے بعد ان کے اندر مسجد کی طرف جانے کا، ان کے اندر مطلب مسلمان کے اندر مسجد کی طرف جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ باجماعت نماز پڑھ کر جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں اور جماعت میں شریک ہونے والے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو سکے۔ تیسرے پوائنٹ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک سچا مسلمان جو کہ اپنے رب اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہوتا ہے، اذان کی آواز سننے کے بعد اس کے اندر مسجد میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ حکم الہی کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکے، اور باجماعت نماز میں شریک ہونے والے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے، اذان سننے کے بعد مسلمان مسجد کا رخ کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مسلمان خواتین گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں، گویا معاشرے کا ہر ایک فرد ایک وقت میں نظم و ضبط کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا ہے۔ چوتھے پوائنٹ میں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اذان سننے کے بعد مسلمان ایک مقررہ وقت پر مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، جس سے مسلمانوں میں میل ملاپ اور باہمی محبت و یگانگت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمان خواتین گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں، گویا معاشرے کا ہر ایک فرد ایک مقررہ وقت میں نظم و ضبط کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے، مسلمان گھرانوں میں بچوں کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام بچے کو یہی سنایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی اور عظمت والی ہے، کیونکہ الحمدللہ بیٹا ہم لوگ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارے گھرانوں میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، یعنی دنیا میں جو بچہ آتا ہے اس کو پہلا پیغام ہی یہی سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وحدہ لا شریک بلند و برتر اور عظمت والی ہے۔ اذان کے آداب، اذان کے وقت خاموش رہنا، توجہ سے سننا اور کلمات اذان پر غور و فکر کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، جب مؤذن اذان کی جو کلمات کہے تو سننے والا اس کے موافق بعینہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو بہو یا ٹھیک ٹھیک یا بالکل وہی کلمات ویسے ہی دہرائے جائیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی معصورہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ سب کو بھی ظاہری سی باتیں پتہ ہوں گی، اسی طرح سے ہمارے بک میں یہ مینشن ہے، میں اس کو ایک دفعہ اور پڑھوں گی۔ اذان کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھی جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے بیٹا؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَتُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہاں تک یہ دعا پوری آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تیسرے نمبر پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور چوتھے نمبر پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ اب ہم سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پہلا یعنی کہ ہم نے سبق سے کیا کیا باتیں سیکھی، سبق کے خلاصے میں وہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں سبق کا خلاصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیپٹر اور بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہے اذان کے لفظی معنی ہے منادی کرنا، اعلان کرنا اور بلانا۔ دوسرا پوائنٹ، اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے مسلمان کو دن رات میں 5 مرتبہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اذان میں جو الفاظ شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز کے لیے بلاوا ہے اور فلاح کے لیے آنے کی دعوت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے الفاظ ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے اذان کی فضیلت کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ پانچواں پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمان کا امین قرار دیا ہے۔ آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پورا چیپٹر اذان بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی مشقی کام جو کہ سوال جواب، خالی جگہیں اور صحیح غلط، اسی طرح سے میچ دی کالم یعنی کالم 1 کے الفاظ کو کالم 2 سے ملائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مشقی کام کروائیں گے آپ کو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔